السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 202، پارہ نمبر 6، آیت 27 تا 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر۔ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کروں گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، پس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے میری بربادی کہ کیا میں اس سے بھی رہ گیا
کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وَاتْلُو، اور آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، نبأ خبر، ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق کی حق کے ساتھ، اذ جب، قربا ان دونوں نے پیش کی، قرباناً قربانی، فتقبلا تو مقبول ہوئی، من احدہما ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کی، ولم یتقبل اور نہ مقبول ہوئی یعنی قابیل کی، من الآخر دوسرے کی، قالا قابیل نے کہا، لأقتلنک میں تجھے ضرور قتل کروں گا، قالا حابیل نے کہا، انما بس، یتقبل قبول کرتا ہے، اللہ تعالی، من المتقین پرہیزگاروں ہی سے، لئن اگر، البتہ اگر، بسطتا تو دراز کرے گا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو قتل کرے مجھے، ما انا تو نہیں میں، بباسط دراز کروں گا، یدیہ اپنا ہاتھ، یدیہ اپنا ہاتھ، الی کا تیری طرف، لیقتلک تاکہ میں قتل کروں تجھے، انی بے شک میں، اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، انی بے شک میں، اریدو ارادہ کرتا ہوں، ان تبوا یہ کہ تو لوٹے، باسمی میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکونا پھر تو ہو جائے، من اصحاب النار جہنمیوں میں سے، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، الظالمین ظالموں کا، فطوعت پھر پسندیدہ بنا دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل اخی اپنے بھائی کے قتل کرنے کو، فقاتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، یعنی قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، فاصبح چنانچہ وہ ہو گیا یعنی قابیل، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً ایک کوا، یبحث وہ کھودتا تھا، فی الارض زمین کو، لیوریہ تاکہ وہ دکھلائے اسے، کیفا کہ کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش، اخی اپنے بھائی کی، قالا قابیل کہنے لگا، یا ویلتا ہائے افسوس، کیا عجزتو میں عاجز ہوں، ان اکونا اس سے بھی کہ میں ہوں، مثل ھذا الغراب اس کوے کی، فواریا کہ میں چھپا دیتا، سوءۃ لاش، اخی اپنے بھائی کی، فاصبح تو وہ ہو گیا، من النادمین پچھتانے والوں میں سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق اور یہ آیات بینات، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل مشہور ہے، اگرچہ قرآن حدیث میں نام نہیں آئے، لیکن مشہور یہی ہے کہ قتل ہونے والا مقتول حابیل تھا اور قتل کرنے والا قابیل تھا۔ نام جو بھی رہے ہوں، بہرحال مشہور یہی ہے، کوئی نہ کوئی نام تو ہوں گے ہی دونوں کے۔ ان دونوں نے قربانی کی۔ قربانی کرنے کی وجہ اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے کہ جناب آدم علیہ السلام کی شریعت میں، اور یہ کہ ابتدا میں آدم اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، یعنی حوا کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک میل ایک فیمیل، پھر دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی جڑواں پیدا ہوتے، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا، یعنی جس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوتی وہ اپنی بہن، اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح نہیں کرتا،
بلکہ جو دوسرا جڑواں ہے اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کیا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، اور قابیل نامی شخص کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنی تھی اور حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنی تھی، لیکن چونکہ حابیل کی بہن بدصورت تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت، تو قابیل نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی سے ہی نکاح کروں گا، شادی کروں گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا تھا اور نہ ایسا کیا جاتا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، لیکن وہ بزید ہوا اور وہ نہ سمجھا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حابیل کی بہن سے نکاح کرے گا۔ اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کے تحت اسی کو ہی قابیل کی بہن سے نکاح کرنا تھا۔ آسمان آئی، آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، یعنی حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کے قربان ہونے کی دلیل قربان اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ لیکن اس واقعے کے متعلق استاد ذی وقار جناب حضرت مولانا حضرت مفتی حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کوئی بھی بات ہو، اتنی بات تو قرآن پاک سے ثابت ہو گئی۔ حابیل قابیل دونوں نے، آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، اور اس وقت میں یہ ہوا کرتا تھا جس کی قربانی قبول ہو جاتی آسمان سے آگ آتی اور اس کی قربانی کو اٹھا کر لے جاتی۔ تو کچھ بھی ہوا تھا، اتنی بات کنفرم ہے، حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابیل حابیل کے قتل کے درپے ہو گیا۔ ویسے یہاں ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ سبحان اللہ، ہمارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری قربانیاں آگ کھائے۔ ہم اپنا بکرا، اپنی گائے، اپنا بیل، اپنا چھترا، اپنا اونٹ اللہ کے فضل سے خود کھاتے ہیں، ذبح کر کے، قربان کر کے، جی بھر کے کھاتے ہیں، اپنے فریزروں میں بھی رکھ لیتے ہیں، تو ہمارے مزے زیادہ ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل اپنے بھائی حابیل کے قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا یہاں مقصود کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں، یہ حاسد جتنا حسد کر سکتے ہیں کر لیں، یہ ظالم جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر لیں، نہ آپ حاسدوں کے حسد سے پریشان ہوں، نہ آپ ظالموں کے ظلم سے پریشان ہوں۔ یہ تو سنت اور سیرت ہے ایمان والوں کی کہ ایمان والوں پر مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، حسد کرنے والے ان سے حسد بھی کرتے ہیں اور ظالم ظلم کرنے والے ان کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کے اوپر دل گرفتہ نہیں ہونا اور پریشان نہیں ہونا۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، قاتل کو تو گناہ ہے ہی ہے، قاتل کے ساتھ ساتھ اس مقتول کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3335، مسلم 1677۔ اب جب حابیل کو قابیل قتل کرنے لگا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو قتل کیسے کروں۔
شیطان آیا اور قابیل سے پوچھا ہاں جی میاں جی کیا ارادے ہیں؟ قابیل کہنے لگا اس کو مارنے کا پروگرام ہے۔ تو قابیل سے شیطان نے کہا پتھر اٹھا اور اس کے سر پہ دے مار، یہ مر جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ قابیل نے پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پہ دے مارا، جس سے حابیل قتل ہو گیا، شہید ہو گیا اور دنیا فانی کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اس کے تعلق سے شیطان آ کر کہتا ہے حوا علیہ السلام کو کہ تمہارا بیٹا حابیل قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا قتل کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اسے موت آ گئی ہے، وہ مر چکا ہے۔ اور یہ تفسیری روایات ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ پھر حوا رونے لگی۔ آدم آئے تو پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ حوا بتانے سے جو ہے وہ نہیں رہی، بلکہ وہ روتی رہی۔ آدم بار بار پوچھتے رہے کیوں رو رہی ہو؟ حوا روتی رہی۔ تو یہ تفسیری روایات کے مطابق آدم نے کہا کہ تو ہمیشہ روتی ہی رہے گی اور تیری بیٹیاں بھی روتی رہیں گی اور میں اور میرے بیٹے صبر کرتے رہیں گے۔ تو حابیل قتل ہو کر قابیل کے ہاتھوں جنت کو گیا اور قابیل حابیل کا قتل کر کے جہنم کو گیا۔ یہاں یاد رکھیے کہ اگر مقتول بھی قاتل کے قتل کا حرص رکھتا ہو تو مقتول بھی جہنم ہوگا، قاتل بھی جہنم ہوگا۔ صحیحین بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ یہ تو پتہ چلتا ہے، صحابی کہنے لگے کہ قاتل تو قتل کی وجہ سے جہنم جائے گا، لیکن یہ جو مقتول ہے وہ کیوں جہنم جائے گا؟ آپ نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، کہ یہ مقتول بھی اپنے بھائی اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا۔ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی۔ مقتول اس لیے جہنمی کہ وہ بھی قاتل کے قتل کا حریص تھا لیکن اس کا داؤ نہیں چلا۔ لیکن حابیل جنت میں گیا، کیوں کہ حابیل اپنے بھائی قابیل کے قتل کا حریص نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا۔ کوے کے حوالے سے بھی ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور پھر کوے نے کوے کو دفن کر دیا، جس سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو بھی دفن کر دیا۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات سے ہے۔ بس اتنا ہے جتنا قرآن مجید نے فرمایا کہ ایک کوا آیا اور وہ زمین کوریدتا اور زمین کو جو ہے وہ کھودتا تھا۔ تو جب قابیل نے یہ دیکھا، اس نے بھی کوے کی طرح زمین کو کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو، ڈیڈ باڈی کو زمین میں دفن کر دیا۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلا قاتل کون؟ قابیل۔ سب سے پہلا گورکھن قبر کھٹ کون؟ قابیل۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ قابیل کو دفن کرنے کا یہ طریقہ سکھانے والا کون؟ وہ بھی کوا۔ اور قابیل اس بات پر پشیمان ہوا کہ مجھے پہلے یہ طریقہ کیوں نہیں آیا کہ کوے نے مجھے آ کر سمجھا دیا، اس بات پر پشیمان ہوا۔ اگر وہ اپنے بھائی کے قتل پر نادم ہوتا اور ندامت اختیار کرتا تو یہ ندامت بذات خود توبہ ہے، لیکن وہ بھائی کے قتل پر نادم نہیں ہو رہا، بلکہ بھائی کے مرنے پر اسے ٹھکانے لگانے کی بات جلدی سمجھ نہ آئی، وہ اس پر پشیمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قتل ناحق سے بچائے، اور ہم کسی مسلمان کا قتل کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ظالموں کے ہاتھوں شہید ہونا انہوں نے پسند کر لیا، لیکن کسی مسلمان کے قتل کے درپے نہیں ہوئے، جیسا سیدہ عثمان،
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں ہاتھوں شہید ہو گئے، لیکن کسی کو مارنے میں پہل نہیں کی، نہ بعد کی، یعنی کسی کے قتل کے درپے نہیں ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔